Hello guys, حضرت ابو ذر welcome to رضی my اللہ عنہ سے channel روایت ہے، Daily. انہوں نے Like کہا and subscribe. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو، اور فرمایا بلا شبہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے، اس لیے جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت تک مؤخر کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نماز میں اتنی تاخیر کی گئی حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1400۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا کر دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ گرمی اور سردی کے موسم میں جو تم شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہو تو یہ وہی چیز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1401۔ اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت تک مؤخر کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا جہنم کی آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1402۔ محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا آگ نے عرض کی اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تم جو سردی یا ٹھنڈک کی شدت پاتے ہو وہ جہنم کی سانس سے ہے، اور جو تم حرارت یا گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ بھی جہنم کی سانس سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1403۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1404۔ ابو احوص سلام بن سلیم نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سعید بن وہب سے اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گرم ریت پر نماز ادا کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1405۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے سعید بن وہب سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے سعید بن وہب سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ زہیر نے کہا میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کیا ظہر کے بارے میں شکایت کی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا کیا اس کو جلدی پڑھنے کی مشقت کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1406۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1407۔ قطیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا لیث نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی
انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور زندہ یعنی روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا۔ اوالی کی طرف جانے والا یعنی عصر پڑھ کر چلتا اور اوالی یعنی مدینے کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ یہ بستیاں مدینے سے 2 تا 8 میل کی مسافت پر تھیں۔ قتیبہ نے اپنی حدیث میں اوالی پہنچنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1408۔ عمرو نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ آگے بالکل اوپر کی روایت کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1409۔ امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قبا جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا۔ قبا مدینے سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1410۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر ایک انسان بنو عامر بن عوف کے محلے یعنی قبا میں جاتا تو انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1411۔ علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونکے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1412۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا، چچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1413۔ عمرو بن سواد عامری، محمد بن سلمہ مرادی اور احمد بن عیسیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ ان سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ عمرو نے کہا ہمیں خبر دی اور باقی دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی۔ ابن وہب نے کہا مجھے عمرو بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی کہ موسیٰ بن سعد انصاری نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے حفص بن عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، اللہ کے رسول ہم اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ مرادی کا قول ہے کہ ہمیں یہ حدیث ابن وہب نے ابن لہیعہ اور عمرو بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1414۔ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے ابو نجاشی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے
ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1415. اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس اور شعیب بن اسحاق دمشقی نے خبر دی. ان دونوں نے کہا ہمیں اوزاعی نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی. البتہ انہوں یعنی اسحاق نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عصر کے بعد اونٹ ذبح کرتے تھے. یہ نہیں کہا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1416. نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر رہ گئی گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1417. ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا ہمیں سفیان نے زہری سے, انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی. عمر نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے. ابو بکر نے کہا انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1418. عمر بن حارث نے ابن شہاب سے, انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1419. ابو اسامہ نے ہمیں حدیث سنائی, انہوں نے ہشام سے, انہوں نے محمد سے, انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1420. یحییٰ بن سعید نے اور معتمر بن سلیمان نے ہشام سے حدیث باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1421. شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے سنا, وہ ابو حسان سے حدیث بیان کر رہے تھے, انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں کو یا فرمایا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. گھروں یا پیٹوں کے بارے میں شعبہ کو شک ہوا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1422. سعید نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی اور انہوں نے بغیر شک کے بیوتہم وقبورہم یعنی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو کہا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1423. یحییٰ بن جزار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ خندق کی گزرگاہوں میں سے کسی گزرگاہ پر تشریف فرما تھے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں کو یا فرمایا ان کی قبروں اور پیٹوں کو آگ سے بھر دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1424. شتیر بن شکل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے مشغول رکھا. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. پھر آپ نے اسے رات کی دونوں نمازوں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا یعنی مغرب کا وقت جا رہا تھا اس لیے آخری وقت میں پہلے مغرب پڑھی پھر عصر کی قضا پڑھی پھر عشاء پڑھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1425. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مشرکوں نے جنگ میں مشغول رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ملا کی جگہ حشا کا لفظ ارشاد فرمایا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1426۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کے لیے قرآن مجید لکھوں۔ فرمایا جب تم اس آیت پر پہنچو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب میں آیت پر پہنچا تو انہیں آگاہ کیا، انہوں نے مجھے لکھوایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر قوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور عاجزانہ قیام کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1427۔ فضیل بن مرزوق نے شقیق بن عقبہ سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت اسی طرح یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاة العصر نازل ہوئی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہم نے اسے پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا اور آیت اس طرح اتری حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی نگہداشت کرو اور خصوصاً درمیان کی نماز کی۔ اس پر ایک آدمی نے جو شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سے کہا تو پھر اس سے مراد عصر کی نماز ہوئی؟ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ آیت کیسے اتری اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے منسوخ کیا، اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1428۔ اسود بن قیس نے شقیق بن عقبہ سے، انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم یہ آیت ایک عرصے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح پڑھتے رہے۔ آگے فضیل بن مرزوق کی سابقہ حدیث کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1429۔ معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندق روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1430۔ علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1431۔ ابو زناد نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1432۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے پاس آتے ہیں۔ اس حدیث میں ملائکہ کا لفظ
یتعاقبون سے پہلے ہے۔ باقی روایت ابو زناد کی روایت کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1433۔ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی۔ انہوں نے کہا ہمیں قیس بن ابی حازم نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا سنو، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں مصروفیت، سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمی مل جائے گی۔ آپ کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔ پھر جریر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرو سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1434۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن نمیر، ابو اسامہ اور وقی سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ اس میں ہے سنو، تم لوگ یقیناً اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اس کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھتے ہو۔ پھر راوی نے ثم قرأ جریر کے بجائے ثم قرأ یعنی پھر انہوں نے پڑھا کہا اور جریر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1435۔ اسماعیل بن ابی خالد، مسعر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن رویبہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1436۔ عبد الملک بن عمیر نے حضرت عمارہ بن رویبہ کے بیٹے سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ان کے پاس بصرہ کا ایک باشندہ بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اور میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اسی جگہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا جہاں آپ نے ان سے سنا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1437۔ حداب بن خالد ازدی نے کہا ہمیں حمام بن یحییٰ نے حدیث سنائی، کہا مجھے ابو جمرہ زبعی نے ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی دن کا ٹھنڈا وقت عصر کا اور رات کا سب سے ٹھنڈا وقت فجر کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1438۔ بشر بن سری اور عامر بن عاصم دونوں نے کہا ہم سے حمام نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو بکر کا نسب بیان کیا اور کہا ابن ابی موسیٰ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1439۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1440۔ ولید بن مسلم نے کہا
ہم سے اوزاعی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابو نجاشی نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی شخص لوٹتا اور وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1441۔ شعیب بن اسحاق دمشقی نے اوزاعی سے سابقہ سند کے ساتھ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا ہم مغرب کی نماز ادا کرتے۔ آگے پچھلی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1442۔ عمر بن سواد عامری اور حرملہ بن یحییٰ دونوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے یونس نے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے خبر دی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز خوب اندھیرا ہونے تک مؤخر فرمائی، اور اسی نماز کو احتما یعنی گہری تاریکی کے وقت کی نماز کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد میں آنے والی عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نکل کر مسجد کے حاضرین سے فرمایا اہل زمین میں سے تمہارے سوا اس نماز کا اور کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا، اور یہ لوگوں میں یعنی مدینے سے باہر اسلام پھیلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے مناسب نہ تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اصرار کرتے۔ یہ تب ہوا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پکارا، یعنی انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ آپ بھول گئے ہیں یا سو گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1443۔ عقیل نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی، لیکن اس میں زہری کا قول وَذُكِرَ لِي یعنی مجھے بتایا گیا اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1444۔ محمد بن بکر، حجاج بن محمد اور عبد الرزاق سب کے الفاظ باہم ملتے جلتے ہیں۔ سب نے کہا ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے مغیرہ بن حکیم نے ام کلثوم بنت ابی بکر سے خبر دی کہ انہوں نے انہیں یعنی مغیرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی۔ انہوں نے کہا ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور اہل مسجد سو گئے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں گا تو یہی اس کا بہترین وقت ہے۔ اور عبد الرزاق کی حدیث میں ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے مشقت کا سبب بنے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1445۔ حکم نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک رات ہم عشاء کی آخری نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا یا اس کے بعد آپ تشریف لائے، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو گھر والوں کے معاملے میں کسی چیز نے مشغول رکھا یا کوئی اور بات تھی۔ جب آپ باہر آئے تو فرمایا بلا شبہ تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا اور دین کے پیروکار انتظار نہیں کر رہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے گراں ہوگا تو میں انہیں اسی گھڑی میں یہ نماز پڑھایا کرتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1446۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے نافع نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنا پر اس عشاء کی نماز سے مشغول ہو گئے، آپ نے اسے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج رات تمہارے سوا اہل زمین میں سے کوئی نہیں جو نماز کا انتظار کر رہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1447۔
ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر یا انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی یا آدھی رات گزرنے کو تھی، پھر آپ تشریف لائے اور فرمایا بلا شبہ دوسرے لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو چکے اور تم ہو کہ نماز ہی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا جیسے میں اب بھی آپ کی چاندی سے بنی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اس میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1448۔ ابو زید سعید بن ربیع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قرہ بن خالد نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا حتیٰ کہ آدھی رات کے قریب کا وقت ہو گیا، پھر آپ آئے اور نماز پڑھائی، پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1449۔ عبید اللہ بن عبد المجید حنفی نے قرہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور یہ بیان نہ کیا، پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1450۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ بڑی کشتی میں حبشے سے واپس آئے تھے بطحان کے نشیبی میدان میں اترے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور ہر رات ان میں سے ایک جماعت باری باری عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اور میرے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں اتفاق پیش آیا کہ آپ اپنے کسی معاملے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے حاضر تھے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم خوش ہو جاؤ، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ لوگوں میں اس وقت تمہارے سوا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، یا آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمیں یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جملہ کہا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خوش خوش واپس آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1451۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا میں نے عطا سے پوچھا آپ کے نزدیک کون سی گھڑی زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اس میں عشاء کی نماز جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں امام کے ساتھ یا انفرادی طور پر پڑھوں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی حتیٰ کہ لوگ سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا نماز۔ عطا نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے سر مبارک سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا اور بالوں میں سے پانی نکالنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ سر کے آدھے حصے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے اچھی طرح پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں کس طرح بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کس انداز سے اپنے سر پر رکھا تھا، تو عطا نے میرے سامنے اپنی انگلیاں کسی قدر کھولی، پھر اپنی انگلیوں کے کنارے سر کے ایک جانب رکھے، پھر ان کو دباتے ہوئے اس طرح ان کو سر پر پھیرا یہاں تک کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کو چھونے لگا جو چہرے کے قریب ہوتا ہے، پھر کن پٹی اور داڑھی کے کنارے کو چھوا، بس اس طرح کیا، نہ دباؤ میں کمی کی نہ کسی چیز کو پکڑا اور نچوڑا۔ میں نے عطا سے پوچھا آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنی تاخیر کی؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ عطا نے کہا میری نزدیک زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ میں امام ہوں یا اکیلا یہ نماز تاخیر سے پڑھوں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پڑھی تھی۔ اگر یہ بات تمہارے لیے انفرادی طور پر با جماعت کی صورت میں لوگوں کے لیے جب تم ان کے امام ہو دشواری کا باعث ہو تو اس کو درمیان وقت میں پڑھو، نہ جلدی اور نہ مؤخر کر کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1452۔ ابو احوص نے سماک سے، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی دوسری نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1453۔ قتیبہ بن سعید اور ابو کامل جحدری نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے سماک سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں تمہاری طرح کے اوقات میں پڑھتے تھے، البتہ عشاء مؤخر کر کے تمہاری نماز سے کچھ دیر بعد پڑھتے تھے اور نماز میں تخفیف کرتے تھے۔ اور ابو کامل کی روایت میں یخفف فی الصلاۃ کے بجائے یخفف کے الفاظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1454۔ زہیر نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابو ولید سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تمہاری نماز کے نام پر تمہارے کنوار لوگ غالب نہ آ جائیں، خبردار یہ عشاء ہے۔ وہ اونٹنیوں کا دودھ دھونے کی وجہ سے اندھیرا کر دیتے ہیں اور اندھیرے یعنی اتما کی بنا پر اس وقت پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الاتما یعنی اندھیرے کی نماز کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1455۔ وکیع نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری صلاۃ عشاء کے نام پر بدو تم پر غالب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے اور بدو اونٹنیوں کا دودھ دہنے میں اندھیرا کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1456۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومن عورتیں صبح کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھر اپنی چادریں اوڑے ہوئے واپس آتی اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1457۔ یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کچھ مومن عورتیں فجر کی نماز میں اپنی چادریں اوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بنا پر وہ پہچانی نہ جا سکتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1458۔ نصر بن علی جہضمی اور اسحاق بن موسیٰ انصاری نے کہا ہمیں معن نے مالک سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے امرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تو عورتیں اپنی چادریں اوڑے ہوئے گھروں کو لوٹتی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ انصاری کی روایت میں متلفعات کے بجائے متلففات یعنی چادروں میں لپٹی ہوئی کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1459۔ محمد بن جعفر قندر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے اور انہوں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا جب حجاج مدینہ منورہ آیا اور تاخیر سے نمازیں پڑھنے لگا تو ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کو یعنی زوال کے فوراً بعد پڑھتے تھے،
اور عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ سورج بالکل صاف اور روشن ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھتے، اور عشاء کی نماز کو کبھی مؤخر کرتے اور کبھی جلدی ادا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب انہیں دیکھتے کہ دیر کر دی ہے تو تاخیر کر دیتے۔ اور صبح کی نماز یہ لوگ، یا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1460۔ معاذ عنبری نے شعبہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ حجاج نمازوں میں تاخیر کر دیتا تھا، تو ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ آگے غندر کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1461۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث سنائی، کہا شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے سیار بن سلامہ نے خبر دی، کہا میں نے سنا کہ میرے والد حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ شعبہ نے کہا میں نے پوچھا کیا آپ نے خود انہیں سنا؟ انہوں نے کہا اسی طرح جیسے میں ابھی تمہیں سن رہا ہوں۔ کہا میں نے سنا میرے والد ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ اس یعنی عشاء کی نماز کو کچھ تقریباً آدھی رات تک مؤخر کرنے میں مذائقہ نہ سمجھتے تھے، اور اس نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ شعبہ نے کہا میں بعد ازاں دوبارہ ان سے ملا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں یعنی سیار نے کہا آپ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے وقت پڑھتے تھے، اور عصر ایسے وقت میں پڑھتے کہ انسان نماز پڑھ کر مدینے کے دور ترین حصے تک پہنچ جاتا، اور سورج اسی طرح زندہ یعنی روشن اور گرم ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کہا مغرب کے لیے میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کون سا وقت بتایا تھا؟ شعبہ نے کہا میں اس کے بعد پھر سیار سے ملا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ انسان سلام پھیرتا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے چہرے کو جسے وہ جانتا ہوتا دیکھتا تو اسے پہچان لیتا، اور آپ اس نماز میں 60 سے 100 تک آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1462۔ معاذ عنبری نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے سیار بن سلامہ سے روایت کی کہ میں نے ابو برزہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں کچھ یعنی آدھی رات تک تاخیر کی پرواہ نہ کرتے تھے، اور اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ شعبہ نے کہا پھر میں انہیں دوبارہ ملا تو انہوں نے کہا یا تہائی رات تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1463۔ شعبہ کی بجائے حماد بن سلمہ نے ابو منہال یعنی سیار بن سلامہ سے روایت کی، کہا میں نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے تھے، اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور صبح کی نماز میں 100 سے لے کر 60 تک آیتیں تلاوت فرماتے، اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے تھے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1464۔ خلف بن ہشام، ابو ربیع زہرانی اور ابو کامل جہدری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عمران جونی سے، انہوں نے عبداللہ بن سامت سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے لوگ حکمراں ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے یا نماز کو اس کے وقت سے ختم کر دیں گے۔ میں نے عرض کی تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا، اگر تمہیں ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو پڑھ لینا، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ خلف نے ام وقتہا یعنی اس کے وقت سے کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1465۔ جعفر بن سلیمان نے ابو عمران جونی سے اسی سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ذر، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو مار دیں گے، یعنی ان کا وقت ختم کر دیں گے، تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ اگر تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو ان کے ساتھ ادا کی گئی دوسری نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، ورنہ تم نے اپنی نماز تو بچا ہی لی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1466۔ شعبہ نے ابو عمران سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میرے خلیل نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں سنوں اور فرما برداری کروں، چاہے کٹے ہوئے بازوؤں والا غلام ہی حکمران ہو، اور یہ کہ میں نماز وقت پر پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اگر تم لوگوں کو اس حالت میں پاؤ کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم اپنی نماز بچا چکے ہو، یعنی وقت پر پہلے پڑھ چکے ہو، اور اگر انہوں نے نہیں پڑھی اور تم ان کے ساتھ شریک ہوئے تو تمہاری یہ نماز نفل ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1467۔ بدیل سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ابو عالیہ سے سنا، وہ عبداللہ بن سامت سے، اور وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری ران پر ہاتھ مارا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے۔ عبداللہ بن سامت نے کہا، انہوں نے کہا، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا، پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ پڑھ لینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1468۔ ایوب نے ابو عالیہ برہ سے روایت کی، کہا، ابن زیاد نے نماز میں تاخیر کر دی تو میرے پاس عبداللہ بن سامت تشریف لے آئے، میں نے ان کے لیے کرسی رکھوا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے، میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی حرکت کا تذکرہ کیا تو اس پر انہوں نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور میری ران پر ہاتھ مار کر کہا، جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا ہے اسی طرح میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح میری ران پر ہاتھ مارا تھا جس طرح میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا ہے، اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مارا جس طرح میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا ہے، اور فرمایا، تم نماز بر وقت ادا کر لینا، پھر اگر تمہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے تو پھر سے نماز پڑھ لینا، اور یہ نہ کہنا میں نے نماز پڑھ لی ہے اس لیے اب نہیں پڑھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ ابو نعامہ نے عبداللہ بن سامت سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا، یا فرمایا، تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے۔ تم وقت پر نماز پڑھ لینا، پھر اگر تمہاری موجودگی میں نماز کی اقامت ہو تو تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، کیونکہ یہ نیکی میں اضافہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1470۔ مطر نے ابو عالیہ برہ سے روایت کی، کہا، میں نے عبداللہ بن سامت سے پوچھا کہ ہم جمعے کے دن حکمرانوں کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اور کہا، میں نے اس کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی میری ران پر ہاتھ مارا تھا اور کہا تھا، میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا، نماز اس کے وقت پر ادا کر لو، پھر ان حکمرانوں کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لو۔ کہا، عبداللہ نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1471۔ مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1472۔ عبد الاعلی نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، اسی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا اکیلے انسان کی نماز سے 25 درجے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بلا شبہ فجر کی قرات میں حاضری دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1473۔ شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا مجھے سعید اور ابو سلمہ نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے۔ آگے معمر سے عبد الاعلی کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح ہے، اس کے سوا کہ انہوں نے درجے کے بجائے 25 جز کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1474۔ سلمان اغر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز اکیلے کی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1475۔ عمر بن عطا بن ابی خوار نے خبر دی کہ میں نافع بن جبیر بن مطعم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس اسنا میں ہمارے پاس سے جوہنیوں کے آزاد کردہ غلام زید بن زبان کے بہنوئی ابو عبداللہ گزرے۔ نافع نے انہیں بلایا اور حدیث سنانے کو کہا۔ انہوں نے کہا، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے ساتھ پڑھی گئی نماز ایسی 25 نمازوں سے افضل ہے جو انسان اکیلے پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1476۔ مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1477۔ یحییٰ نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی اکیلے پڑھی گئی 27 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1478۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں ابو اسامہ اور محمد بن عبداللہ ابن نمیر نے حدیث سنائی، نیز ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی۔ ان دونوں یعنی ابو اسامہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابن نمیر نے اپنے والد سے روایت کردہ حدیث میں 20 یعنی 20 سے زائد کے الفاظ روایت کیے، اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں 27 درجے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1479۔ ضحاک نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا 20 سے زائد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1480۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا، میں نے یہاں تک سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں اپنے کارندوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دیں۔ ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فربہ یعنی گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عشاء کی نماز سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1481۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے،
اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے ضرور آئیں، اور میں نے سوچا تھا کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر کسی شخص کو کہوں وہ لوگوں کو جماعت کرائے، پھر میں کچھ اشخاص کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان کے گھروں کو ان پر آگ سے جلا دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1482۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ پھر انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ میری خاطر لکڑی کے گٹھے تیار کریں، پھر کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر گھروں کو ان کے بے نماز باسیوں سمیت جلا دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1483۔ یزید بن اسم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1484۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے گھروں کو ان پر اس سمیت جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1485۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا آدمی حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی لانے والا نہیں جو ہاتھ سے پکڑ کر مجھے مسجد میں لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تم نماز کا بلاوا یعنی اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر لبیک کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1486۔ عبد الملک بن عمیر نے ابو احوص سے روایت کی، کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھیوں سمیت میں نے خود کو دیکھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہ رہتا سوائے منافق کے جس کا نفاق معلوم ہوتا، یا سوائے بیمار کے، اور بسا اوقات بیمار بھی دو آدمیوں کے سہارے سے چلتا آ جاتا یہاں تک کہ نماز میں شامل ہو جاتا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی، اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جاتی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1487۔ علی بن اقمر نے ابو احوص سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور یہ یعنی مساجد میں با جماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھر میں پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے یعنی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا سوائے ایسے منافق کے جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کو اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آدمیوں کے درمیان سہارا دیا گیا ہوتا، حتیٰ کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1488۔
ابراہیم بن مہاجر نے ابو شعثہ سے روایت کی، کہا ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان کہی۔ ایک آدمی مسجد سے اٹھ کر چل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسلسل اس پر نظر رکھی حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص یقیناً اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1489۔ اشعث بن ابی شعثہ محاربی نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ایک شخص کو اذان کے بعد مسجد میں سے چل کر باہر نکلتے دیکھا تو فرمایا، یہ شخص بلا شبہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1490۔ عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہم سے عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے حدیث سنائی، کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے، بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1491۔ سفیان نے ابو سہل عثمان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1492۔ بشر یعنی ابن مفضل نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے خالد سے اور انہوں نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا میں نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری یعنی امان میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص سے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، پھر وہ اسے پکڑ لے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1493۔ اسماعیل نے خالد سے اور انہوں نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا میں نے جندب بن عبداللہ قصری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ دعا ہے اللہ تم سے اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہ کرے، کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا مطالبہ کر لے اسے پا لیتا ہے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1494۔ یہی روایت حسن بصری نے جندب بن سفیان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لیکن آخری فقرہ فَيَقُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ یعنی اس کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیتا ہے بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1495۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے، جو ان صحابہ کرام میں سے تھے جو انصار میں سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری نظر خراب ہو گئی ہے، میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے درمیان والی وادی میں سیلاب آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں ان کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں انہیں نماز پڑھاؤں، تو اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھنے کی کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مستقل طور پر جائے نماز بنا لوں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا تو صبح کے وقت دن چڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے تشریف آوری کا کہا، آپ آ کر بیٹھے نہیں، یہاں تک کہ گھر کے اندر کے حصے میں داخل ہوئے۔ پھر پوچھا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟
میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو خزیر یعنی گوشت کے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے ہوئے کھانے کے لیے روک لیا جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کی آمد کا سن کر ارد گرد سے محلے کے لوگ آ گئے، حتیٰ کہ گھر میں خاصی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بات کرنے والے نے کہا، مالک بن دخشن کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں ایسا نہ کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا، تو لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس الزام لگانے والے نے کہا، ہم تو اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں ہی کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو آگ پر حرام قرار دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ ابن شہاب نے کہا، میں نے بعد میں حسین بن محمد انصاری سے جو بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سرداروں میں سے ہیں، محمود بن ربی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس میں ان یعنی محمود رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1496۔ معمر نے زہری سے روایت کی، کہا، مجھے محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، پھر یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ یہ کہا تو ایک آدمی نے کہا، مالک بن دخشن یا دخیشن کہاں ہے؟ اور حدیث میں یہ اضافہ کیا۔ محمود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ حدیث چند لوگوں کو جن میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے سنائی تو انہوں نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ جو بات تم بیان کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ اس پر میں نے دل میں قسم کھائی کہ اگر میں اتبان رضی اللہ عنہ کے ہاں دوبارہ گیا تو ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ تو میں دوبارہ ان کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنی قوم کے امام تھے۔ میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا اور ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بالکل اسی طرح ساری حدیث سنائی جس طرح پہلے سنائی تھی۔ زہری نے کہا، اس واقعے کے بعد بہت سے فرائض اور دیگر امور یعنی احکام نازل ہوئے اور ہماری نظر میں معاملہ انہی پر تمام ہوا، لہٰذا جو انسان چاہتا ہے کہ اتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ظاہری مفہوم سے دھوکہ نہ کھائے وہ دھوکہ کھانے سے بچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1497۔ اوزاعی سے روایت ہے، کہا، مجھے زہری نے حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلی کرنا اچھی طرح یاد ہے جو آپ نے ہمارے گھر میں ایک ڈول سے پانی لے کر کی تھی اور اس کا پانی میرے منہ پر ڈالا تھا۔ محمود رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری نظر میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور اس بات تک حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نماز پڑھائی، اور یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشیشہ یعنی خزیر سے ملتے جلتے کھانے کے لیے روک لیا جو ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ انہوں یعنی اوزاعی نے اس کے بعد یونس اور معمر والا اضافہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1498۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کی نانی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول کیا، پھر فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری برکت کی خاطر نماز پڑھوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جو لمبا عرصہ استعمال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے صاف کرنے کے لیے اس پر پانی بہایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے
میں اور وہاں موجود ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی۔ بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حصول برکت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1499۔ ابو طیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ بس اوقات آپ ہمارے گھر میں ہوتے اور نماز کا وقت ہو جاتا، پھر آپ اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جو آپ کے نیچے ہوتی، اسے جھاڑا جاتا، پھر اس پر پانی چھڑکا جاتا، پھر آپ امامت فرماتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ کہا ان کی چٹائی کھجور کے پتوں کی ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1500۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza Ji.